نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے اصحاب کو خطاب ہے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں کے جو انصار مسلمان تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا، تو ان کی یہ چاہت تھی کہ یہ جو یہودی ہیں یہ ایمان لے آئیں، یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو رب تعالیٰ اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تم کس سے امید لگائے ہوئے ہو کہ یہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے؟ یعنی جو کتاب تمہارے اوپر اتری ہے، جو تمہارے اندر رسول موجود ہیں، ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، ان سے تم اچھائی کی امید رکھے ہوئے ہو۔ یہ تو وہ قوم ہے، یعنی بنی اسرائیل کی قوم تھی، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، یہ تو وہ لوگ ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ایک جماعت ان میں سے یہ تھی جو قرآن کو سنتے تھے، اسے اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کے اندر تحریف کر دیتے، اس کو رد و بدل کر دیتے۔ یہ ایک جماعت کون سی تھی؟ یہ وہی جماعت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود سننا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، یہ نہیں ہے تورات۔ تو وہاں تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ مان گئے کہ ہم وہاں قوم کے سامنے جا کر اقرار کریں گے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیا اور قوم کو دوسری باتیں بتانے لگ گئے۔ ثم یحرفونہ، اللہ کریم نے فرمایا کہ تم ان سے ایمان کی امید رکھے ہوئے ہو جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس کو تبدیل کر دیتے تھے۔ ما عقلوہ، ایک آدمی ہوتا ہے تبدیل کر دیتا ہے انجانے میں، اس کو سمجھ نہیں ہوتی، یعنی سمجھ نہیں سکتا، بات اس سے غلط ہو جاتی ہے، وہ تو ایک اور بات ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ما عقلوہ، یہ اللہ کے کلام کو سمجھ بھی لیتے تھے، سمجھنے کے باوجود بھی یہ تبدیل کر دیتے تھے، یعنی ان کے دل کے اندر خباثت بھری ہوئی تھی، ان کے دل کے اندر بے ایمانی بھری ہوئی تھی، یہ بھولتے نہیں تھے بلکہ یہ جان بوجھ کر قرآن اور اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سمجھتے بھی تھے اور اس بات کو جانتے بھی تھے یہ جو ہم منہ سے باتیں کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے کلام کے خلاف ہے، اللہ کا ایسا حکم نہیں ہے جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، یعنی یہ خود سمجھتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یہ کچھ یہودی تھے جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے یہ منافق تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کی عادت یہ تھی جب یہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم نے اپنا پچھلا مذہب چھوڑ دیا، اب ہم مسلمان ہو چکے، ہم ایمان لے آئے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی توحید پر اور اس قرآن پر۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور ان کی عادت یہ تھی جب یہ آپس میں جمع ہوتے، یعنی منافق جب ایک دوسرے کو ملتے تو کیا کہتے؟ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کی ہیں؟ یہ اس طرح تھا کہ کچھ بنو قریظہ کے لوگ تھے جو غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بک رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی غلط باتوں کو سن لیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، دیکھ علی میں ان کے پاس جاتا ہوں، یہ فوراً رک جائیں گے اور یہ مسلمانوں جیسا پیار کرنے لگ جائیں گے، یعنی اوپر سے یہ ابھی مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کریں گے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو کہا کہ اے ظالمو، اے خنازیر کی اولاد، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بکتے ہو۔ تو وہ فوراً رک گئے اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے لگ گئے۔
تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بات تو ہماری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ ہم دین کے خلاف بک رہے تھے، بظاہر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہمارے اندر سے لیک ہوئی ہے، تو پھر ایک دوسرے کو کہنے لگ گئے کہ تم وہ باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ایک یہودی مسلمانوں کا دوست تھا، اس نے مسلمانوں کو کہا کہ تمہارا دین سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، تم اس کے ساتھ مضبوطی سے ڈٹے رہو، کیونکہ جو ہمارے بڑے تھے ان پر عذاب کس وجہ سے آیا؟ انہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑا تھا، تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو تمہارے اوپر اللہ نے ظاہر کی تھی، یعنی جو تمہارے اوپر اللہ کے عذاب آئے تھے تم مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے اوپر دلیل پکڑیں۔ یہ تو خود کہتے تھے کہ ہم نے فلاں کام کیا اور ہمارے اوپر عذاب آیا، کل قیامت کے دن مسلمان تمہارے اوپر دلیل پکڑیں گے۔ افلا تعقلون، ایک دوسرے کو کہنے لگے کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے ہو مسلمانوں کو جو سارے راز اپنے بتاتے ہو؟ اللہ کریم نے آگے فرمایا کہ تم بتاؤ نہ بتاؤ میں مسلمانوں کو بتاؤں گا۔ فرمایا اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ اگر اپنی بات کو لیک نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں، میں اللہ تو ان کے ہر اس بات کو جانتا ہوں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو تمہارے دلوں کے اندر مسلمانوں کی اور اسلام کی نفرت ہے، میں اللہ جانتا ہوں، اور میں اللہ خود مسلمانوں کو آگاہ کروں گا کہ یہ ظالم تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تمہارے ہر اس بات کو جانتا ہوں جو تم ایسا کرتے ہو یا تم جو زور سے بات کہتے ہو، میں اللہ ہر بات کو جاننے والا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے خلاف ایسی باتیں کہنے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔